بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم خبریں آپ کے لیے، کیونکہ اب ذرا معاملہ تھوڑا سا آگے بڑھے گا۔ ایک سکون آ گیا ہے اور ٹھہراؤ آ گیا ہے، اور پاکستان میں جاری جو بحران تھا تقریباً 6-7 مہینے سے، ایک بہت ہی طوفانی قسم کا بحران تھا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایک کام کیا تھا، اس کو عوام نے قبول نہیں کیا اور شدید ترین رد عمل آیا، اور اس رد عمل کے نتیجے میں جو پوری اس وقت پورا سسٹم ہے وہ داؤ پہ لگا ہوا تھا، اور بہت آئے دن کوئی نہ کوئی افواہ روزانہ گردش کرتی تھی کہ جناب مارشل لاء لگ جائے گا، ایکسٹینشن مل جائے گی، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ ایکسٹینشن کے لیے کوششیں بھی ہوتی رہیں، عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، نواز شریف صاحب سے بھی رابطے رہے، دونوں طرف سے برابر گیم چلتی رہی، اور عمران خان صاحب کو ایک میسج بھی بھجوایا گیا کہ آؤ ذرا معاملہ طے کر لیتے ہیں، اور عمران خان صاحب تک معاملہ گیا، اور اس کے بعد جو چیز تھی وہ کڑکی جو پھنسی ہوئی تھی وہ تھی ایکسٹینشن پہ، کہ ایکسٹینشن پہ بات چیت ہو جائے، کیونکہ یہ سارا کھیل کھیلا گیا تھا۔ یہ شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے لیے تو نہیں کھیلا گیا تھا۔ ان کو کون سے ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ ان کو گھر سے بلا کے ان کو اقتدار ان کے حوالے کیا جاتا اور کہا جاتا کہ جناب آئیں تشریف لائیں، ہم آپ کے بڑے ہی ممنون ہیں۔ ایسا نہیں تھا، یہ سب کچھ تھا اپنے لیے، اور یہ سارا جو ایک پلان تیار کیا گیا تھا، لیکن ایسا ہو نہیں سکا، اور وہ پاکستان کے عوام کا جو شدید ترین رد عمل تھا اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا۔ اور جب ایسا نہیں ہوا تو عمران خان صاحب سے کوشش کی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کامران خان نے ایک انٹرویو کیا عمران خان صاحب کا، اور اس میں ان کو بار بار ایک سوال پوچھا گیا کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب سے اوپنلی یہ بات آ جائے کہ جناب ٹھیک ہے ایکسٹینشن لے لیں، آپ ایکسٹینڈ کریں۔ تو اس کے نتیجے میں جب مسلسل سوال پوچھا گیا تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ بھئی اگر ایسا کوئی ہوا تو پھر دیکھیں گے، اگر غیر معمولی صورتحال ہے تو، اور کوئی نہ کوئی قانونی اور آئینی راستہ وہ پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ تو اس کو یہ سمجھا گیا کہ جناب یہ تو خان صاحب کی طرف سے بات آئی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اور جب یہ چیزیں چلنا شروع ہوئیں اور ہیڈ لائنز بنی کہ جناب ایکسٹینشن کی آفر کر دی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی اور عمران خان صاحب نے بھی بڑا دو ٹوک انداز میں کہا کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ ایک باقاعدہ طور پہ پلان چل رہا تھا کہ کسی بھی طریقے سے صرف کامران خان صاحب ہی نہیں بلکہ باقی بھی کچھ اور بھی فرینڈز کے ذریعے، کامن فرینڈز کے ذریعے بھی یہ کوشش کی گئی تھی کہ کسی طریقے سے ایکسٹینشن ہو جائے، اور ایکسٹینشن ہوتی ہے تو پھر ایسی صورت میں انتخابات ہو جائیں گے، اور پھر انتخابات ہوں گے اور باجوہ صاحب کنٹینیو کریں گے، اور آنے والے جو ہیں جب انتخابات ہوں گے حکومت جو بھی بنائے گا وہ پھر نیا آرمی چیف مقرر کرے گا۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں پروان نہیں چڑھ سکیں، اور اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب سے بھی کوشش کی گئی، شہباز شریف صاحب کو رام کرنے کی کوشش کی گئی، ملک احمد خان صاحب میدان میں آئے اور انہوں نے بھی کہا کہ ایکسٹینشن بہت اچھا چلے گا، ہم بھی سروائیو کریں گے، وہ بھی سروائیو کریں گے، لیکن وہ لندن پلان جو تھا وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور اس کے بعد تلخیوں میں مزید اضافہ ہوا، پھر سمری نہیں آ رہی تھی، سمری بڑی مشکل سے نکلوائی گئی، اور پہلے سمری آئی تو ان میں ایک نام نہیں تھا، اور وہ تھا جنرل عاصم منیر صاحب کا نام نہیں تھا، اور اس سمری کو واپس بھیجا گیا، پھر سمری نہیں آئی، پھر اس میں ڈیلے کرنے کی کوشش کی گئی کہ جناب کیونکہ انہوں نے 27 تاریخ کو ریٹائر ہونا ہے اس لیے بعد میں کریں گے، جب یہ مبینہ طور پہ ذرائع ہمیں بتاتے رہے، تصدیق کرتے رہے۔ پھر بالآخر مسلم لیگ نواز اور دیگر جو آئینی ماہرین، قانونی ماہرین اور اہم وزراء وہ بیٹھے، انہوں نے یہ سارا انہوں نے کہا جی کہ اس طرح سے تو کام نہیں چلے گا، کیونکہ جو باجوہ صاحب ہیں وہ بضد تھے کہ ان کے نامینیز جو ہیں صرف وہی انہی کو ذمہ داریاں سونپی جائے۔ وزیر اعظم کا یہ اختیار جو ہے اس کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی، اور اگر اس بار وزیر اعظم کا یہ اختیار سلب کر لیا جاتا اور وزیر اعظم گھٹنے ٹیک دیتے تو اس صورت میں آئندہ کے لیے پھر یہ ایک راستہ ہموار ہو جانا تھا کہ جناب جو ادھر سے ریکمنڈیشن آئے گی بس اس میں، اور اسی میں سے آرمی چیف اپوائنٹ کریں، اور جو وزیر اعظم کا آفس ہے وہ ایک پوسٹ آفس
बन जाना था कि बस वो डाकखाने का काम कर रहा है, उधर से समरी आई, इधर से साइन किया, नोटिफिकेशन हो गया, बात खत्म। लेकिन आप गवर्नमेंट से 100 इख्तलाफ से ही, हमारे भी इख्तलाफात हैं गवर्नमेंट से, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर आइन के तहत वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके कुछ इख्तियारात हैं, इसलिए उन इख्तियारात पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए था। इसलिए फिर प्राइम मिनिस्टर ने एक चिट्ठी लिखी, बाकायदा तौर पे GHQ को खत लिखा, और उस खत में ये लिखा कि जनाब आप सीनियर मोस्ट जर्नलों के नाम भेजें और ये समरी भेजें, क्योंकि सेक्रेटरी डिफेंस जो थे वो समधी थे बाजवा साहब के, तो इसलिए डायरेक्ट GHQ को खत लिखा गया, और GHQ को खत मतलब था आर्मी चीफ को खत लिखा गया, ताकि ये एक हुक्म का दर्जा हो, और ये रिकॉर्ड पे मौजूद है खत जो है, क्योंकि अगर उस खत को की हुक्म उदूली की जाती, अगर उस खत के दिया गया हुक्म उसकी तामील ना की जाती, तो ऐसी सूरत में फिर फर्दर कार्रवाई होनी थी। इसलिए मामले की संगीनी को समझते हुए वो समरी, फिर शायद खाकान अब्बासी साहब, राना सनाउल्लाह साहब, जावेद लतीफ़ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब की कौमी असम्बली में तकरीर, इन सब के जो मीडिया टॉक्स, वो सब की सब इस बात की गवाही दे रही हैं कि मामला गड़बड़ था। बिलाखिर रात 1:30 बजे एक समरी आती है, 12:30-1 बजे के करीब समरी आती है, लेकिन वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब को उसका पता नहीं होता, और वो लाइल्म थे कि वो समरी आई, तो फिर वो कहाँ से आई, कैसे आई। बिलाखिर रात 1:30 बजे उसकी कंफर्मेशन हुई थी। आप खुद सोच लें कि अगर ये मामूल के मुताबिक ये होता, सिचुएशन नॉर्मल होती, हालात बेहतर होते, कंट्रोल में होते, मामूल के मुताबिक होते, तो फिर रात 1:30 बजे समरी की कोई तुक नहीं बनती थी। समरी हमेशा ऑफिस टाइम में ही आती है, और अगर बहुत अर्जेंसी हो तो इशा तक, मगरब तक यूं कह लें आप, तो रात 1:30 बजे का समरी का आना और खबर चलवाना वो आज खुद एक था जी गड़बड़ चल रही थी। तो पिछले 72 घंटों में पहले तो ये था कि इमरान खान साहब और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई चपकलश चल रही है, और जो धरना है उसके पीछे भी ये अपॉइंटमेंट का मसला है, और वो धरना भी इसलिए लेके आ रहे हैं। इमरान खान साहब के पता नहीं पीछे कौन है, लेकिन इमरान खान साहब को भी अल्लाह भला करे, इमरान खान साहब को भी कुछ चीज़ों का इदराक हो गया। कुछ समझदार लोगों ने, कुछ दोस्तों ने, वाइज दोस्त जो थे, उन्होंने उनको बता दिया कि भाई इस लड़ाई से आप निकलें, ये लड़ाई तो उनकी गवर्नमेंट जो है उसके साथ चल रही है लड़ाई, इसमें आप क्यों इस लड़ाई में अपने कंधे देते हैं और सारे का सारा मलबा अपने जिम्मे लेते हैं। तो खान साहब ने भी अपना वो जो है डिले किया था, धरना भी डिले किया, लॉन्ग मार्च भी डिले किया, तो हफ्ते तक ले गए थे 26 तारीख तक, ताकि इससे पहले पहले जो कुछ होना है ये हो जाए। और बिल आखिर वो फिर हो गया। फिर ये खबरें चलाई गई कि जनाब फिर अदालतों में, एक हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त पहुंच, एक लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त पहुंच गई, एक सिंध हाई कोर्ट में पहुंच गई, एक सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। भैया वक्त 3 दरखास्तें भी आ गई, और वो दरखास्तों में मुद्दई जो थे वो ऐसे ही थे जैसे माजी में अचानक आ जाते होते हैं। तो ये सारा, और उससे पहले एक बाकायदा तौर पे रैलीज का सिलसिला शुरू हो गया, रैलियां निकलवाना शुरू कर दी गई, और वो बाजवा साहब के हक में, बज़ाहिर वो थी फौज के हक में, लेकिन वो बाजवा साहब के हक में रैलियां निकलवाना शुरू कर दी गई, बड़ी बड़ी तस्वीरें और ये सब कुछ। तो ये सारी वो जो चीज़ें थी, इससे जो इंस्टीट्यूशन सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा था वो मुसल्लह अफवाज को हो रहा था। ये कोई पाकिस्तान या पाकिस्तान के इदारे, ये किसी फ़र्द वाहिद के न मरहून मिन्नत हैं और ना ही फ़र्द वाहिद के ग़ुलाम है। वो खा पार्लिमान है, खा वो हमारे मुसल्लह अफवाज के इदारे हैं, खा वो जुडिशरी है, खा वो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी है, पार्लिमान है। ये इदारे जो ऐसे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, दीवान सदर है, ये इदारे किसी के मरहून मिन्नत नहीं होते। इसलिए उस पर रद्द अमल भी शदीद तरीन, और फिर कुछ हरकत व सकनात भी नोट की जा रही थी कि जनाब पैरेलल एक सिस्टम चलाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ये समरी बअम्र मजबूरी, जब हुक्म दिया जा चुका, जब खतरा था कि हुक्म उदूली के मामले में कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो इसलिए ये समरी भेजी गई। और समरी जब आ गई तो फिर आखिरी मरहला था। मुझे काफ़ी पहले पता चल गया था, अल्लाह का शुक्र है कि ये कुछ हो रहा है, लेकिन मामला ये था कि बाज़ खबरें नहीं भी दी जाती, इसलिए भी नहीं दी जाती कि अच्छी खबर, अच्छा काम हो रहा हो तो महज खबर देने से, अगर वो अच्छा काम होने से रुक जाए
تو یہ خطرناک کام ہوتا ہے، یہ کوئی آپ بھلائی کا کام نہیں کرتے۔ اس لیے یہ مجھے اندازہ تھا کہ یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے یہ بنی ہوئی ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی، آرمی چیف کی تقرری جو ہے یہ گورنمنٹ چاہتی ہے، پولیٹیکل پلیئرز چاہتے ہیں۔ ایک اصول وضع کیا گیا پولیٹیکل پلیئرز میں، آپ کو بتاؤں کہ یہ جو یہ خاص طور پہ کمپین کی گئی کہ جنرل صاحب فلاں کے ہیں، فلاں جنرل صاحب فلاں کے ہیں، فلاں جنرل صاحب فلاں کے ہیں، یہ جان بوجھ کے دانستہ کیا گیا تھا، اور اس کے پیچھے ایک ہی ہاتھ تھا، ایک ہی ماسٹر پلیئر تھا اور کوئی نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں میلافائڈی تھیں، بونافائڈی نہیں تھیں، میلافائڈی بدنیتی پر مبنی تھیں یہ سارا کچھ۔ اور جو لوگ جنرل عاصم منیر صاحب کو جانتے ہیں، ایک اصول وضع کیا گیا جو سینئر موسٹ، اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں آرمی ایکٹ میں کوئی ترمیم ہو جائے، تبدیلی ہو جائے، جس طریقے سے چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر ہوتا ہے کہ سینئر موسٹ جج چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی کسی کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ تو ہو سکتا ہے ادھر بھی افواج پاکستان میں بھی یہ قانون بنا دیا جائے مستقبل میں، تاکہ یہ قضیہ ہی ختم ہو، یہ جو سٹارٹ ہو جاتا ہے، لابنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، یہ لابنگ کا سلسلہ ختم ہو۔ اور پھر اس معاملے میں اس سیگمنٹ میں یہ بھی کوشش کی گئی کہ یہ اختیاری دے دیا جائے، آئینی طور پہ، روایتی طور پہ یہ اختیار دے دیا جائے کہ جو جانے والے آؤٹ گوئنگ ہیں وہ اپنے نامینی خود ہی لگا کے جائیں اور ایک فارمیلٹی پوری ہو۔ تو یہ بھی ایک ایفرٹ کی گئی، اس ایفرٹ کو بھی ناکام بنایا گیا، کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے، ورنہ تو پھر ہر جگہ پہ یہ موروثیت کا سلسلہ شروع ہو جائے، کیونکہ مسلح افواج کے سپہ سالار کا عہدہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے آنے والا جو ہے جانے والا آنے والے کا انتخاب مقرر کر کے جائے، تو یہ ایک بہت ہی نامعقول اور غیر آئینی، غیر قانونی بات ہوتی، اس لیے اس سے سب کچھ ہوا۔ اور اب دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ چیزیں اب آگے بڑھیں گی اور مثبت انداز میں بڑھیں گی، کیونکہ جو لوگ جنرل عاصم منیر صاحب کو جانتے ہیں ان کے بارے میں، وہ بہت ہی ہمبل لیکن ڈسپلن وائز بہت ہی اسٹرکٹ ہیں، اور بہت اسٹرکٹ ہیں ڈسپلن وائز، کم بولتے ہیں لیکن کام زیادہ کرتے ہیں۔ تو ہماری بھی دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور پاکستان کے لیے اور مسلح افواج کے لیے خاص طور پہ کوئی اچھا کام کر کے جائیں، اچھی روایات قائم کر کے جائیں۔ یہ جو سول ملٹری تنازع ہے، اس تنازع کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے میں اہم کردار ادا کریں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان جو ایک دوسرے کو قبول نہ کرنے کا کلچر ہے، اس کلچر کو ختم کر دیں، اس سوچ کو ختم کر دیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اور پالیٹکس سے وہ پہلے بھی دور تھے اور مجھے امید ہے کہ اب بھی وہ دور ہی رہیں گے۔ وہ یہ جو پچھلے تو باجوہ صاحب تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے نا کہ جی ہمارا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن 6 سال انہوں نے مکمل طور پہ پالیٹکس کو کنٹرول کیا۔ تو ایک اور چیز بھی میں اپنے بارے میں بھی بتا دوں کہ ظاہر ہے جب ایک چیف آتا ہے تو اس کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ ہم نے بھی باجوہ صاحب کو ویلکم کیا، اور انہوں نے جب تک صحیح کام کیا اور جو کمٹمنٹس کی تھیں اس کے اکارڈنگلی وہ چلتے رہے، تو ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ لیکن ایکسٹینشن لینے کے بعد، پہلی بات ہے ایکسٹینشن لینے کے بعد یہ ساری چیزیں خراب ہونا شروع ہوئیں، اور جب ایکسٹینشن لے لی تو اس کے بعد پھر ان کے عزائم جو ہیں وہ توسیع پسندانہ عزائم تھے، وہ مزید ایک ایکسٹینشن لینے کے اور گھر نہ جانے کے عزائم تھے، اور ظاہر ہے ایسی کسی بھی عمل کا ہم حصہ نہ بن سکتے تھے، نہ ہی اس کو ہم سپورٹ کر سکتے تھے، اور یہیں سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے اور تلخیاں بڑھیں اور پھر بہت زیادہ بڑھ گئیں، اور جس کا ہم نے خمیازہ بھی بھگتا، جس کی ہم نے ایک ناکردہ گناہ کی سزا بھی بھگتی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم اصولوں کے ساتھ کھڑے رہے، تکلیفیں برداشت کی، میں نے بھی برداشت کی، کر رہا ہوں، باقی دوستوں نے بھی کی، لیکن اصول کو نہیں چھوڑا، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک توسیع پسندانہ عزائم کے ساتھ آپ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی کام کے ساتھ آپ کسی کے حصہ دار بنے۔ اس لیے میں نے اور میرے دیگر دوستوں نے، میں اپنی بات کروں گا کہ میں نے جو اپنی سوچ تبدیل کی، ارشد شریف صاحب نے بھی اپنی سوچ تبدیل کی، وہ اس لیے تبدیل کی تھی کہ جناب چیزیں اب
کچھ ہی کسی اور طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، لہٰذا ہم نے اپنا راستہ بدل لیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ تو اس لیے تلخیوں کے پیچھے اگر تلخ گفتگو ہے اور تلخ ٹویٹس ہیں اور تلخ ہماری جو ہیں گفتگو میں، تو اس میں بیانیے میں تو ان تلخیوں کی کوئی وجہ ہے، اور وہ بہت ہی سنجیدہ وجہ ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی وقت ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔